ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اپنا پہلا باب ایمانیات یا عقائد اسلام کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوق کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا کی یہ زندگی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ آزما سکے کہ کون تم میں بہتر اعمال کرنے والا ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے جن باتوں پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے انہیں ایمانیات کہا جاتا ہے۔ لفظ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ عقد سے اخذ ہوا ہے، اور عقد کا معنی ہے کسی چیز کو باندھنا، گرا لگانا یا گاڑنا وغیرہ۔ تو اس طرح سے عقیدہ کے لغوی معنی ہوں گے گرا لگائی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز۔ قرآن مجید فرقان حمید میں عقیدہ کا لفظ گرا لگانے، باندھنے، قول و قرار کرنے، عہد و پیمان نبھانے کے معنی میں آیا ہے۔ دین اسلام میں عقیدہ سے مراد انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات ہیں جو اس کی عملی زندگی کی بنیاد بنتے ہیں، یا انسان کے وہ بنیادی خیالات جنہیں وہ صحیح سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر عقائد اسلام کو واضح فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا خدا پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ پیغمبر پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر وہ خود اور تمام مومن ایمان لائیں۔ سب ایمان لائے خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ آگے ہم بات کرتے ہیں اسلام میں عقیدہ کی ضرورت و اہمیت۔ تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ 3 ہیڈنگز کو دیکھیں گے۔ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان عقائد کی اسلام میں کیا ضرورت و اہمیت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے افعال کا محور و مرکز، کہ انسان کے تمام افعال و حرکات کا مرکز اس کے عقائد و نظریات ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسانی فکر کے اندر صحیح عقائد آراستہ ہو جائیں تو اس سے اعمال بھی اس درجے کے صحیح ہوں گے، لیکن اگر انسانی ذہن میں غلط عقائد جگہ پا جائیں تو اعمال بھی اسی درجے کے غلط اور خراب ہوں گے۔ جیسا انسان کا عقیدہ ہوگا اسی کے مطابق زندگی ڈھلے گی۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر لفظ عقیدہ کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں کہ انسان کے اعمال اس کے عقائد کا عکس ہوتے ہیں، کیونکہ عقیدے اور عمل کے مابین وہی تعلق ہے جو بیج اور پودے کا۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ ہمارے تمام افعال و حرکات اور ہمارے ارادے کے محرک ہمارے خیالات اور جذبات ہیں، اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہماری اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں۔ عام بول چال میں ہم ان کو لفظ دل سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام بدن درست ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا، ہاں وہ ٹکڑا دل ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جب ایک شخص کا اللہ رب العزت پر یقین ہی نہیں، یوم آخرت پر یقین ہی نہیں، تو وہ کیوں کر نیک اعمال کرے گا اور کیوں کر برے کاموں سے رکے گا؟ جب اسے جزا و سزا کی امید ہی نہیں تو پھر وہ کیوں کر نیک عمل کرے گا اور کیوں کر برائی سے رکے گا؟ تو اس لیے
دین اسلام کے اندر عقائد کی بہت زیادہ ضرورت و اہمیت ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ، کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ان سب نے سب سے پہلے انسان کے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 10 سال ایمان ہی کی دعوت دی۔ جب صحابہ کرام کا ایمان مضبوط ہو گیا پھر دیگر اعمال نازل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے قبولیت اعمال کا ذریعہ۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک انسانی اعمال کی قبولیت کا واحد ذریعہ صحیح عقیدہ ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اور قرآن کریم فرقان حمید نے ان کے اعمال کو دھوکے کی قرار دیا۔ گویا ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال دھوکے کی مانند ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کفار کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، کہ اگر وہ کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو انہیں اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ کل روز محشر اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ پیچھے ایک آیت گزری، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے 5 عقائد کو بنیادی عقائد میں شامل فرمایا، جن میں سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، پھر ملائکہ، پھر آسمانی کتب اور آخر میں آخرت پر ایمان لانا۔